تو الحمدللہ طالب علمی کے زمانہ کے اندر مفتی رشید احمد صاحب کی صحبت کی وجہ سے بہت ساری چیزیں چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہم نے بہت بڑے بڑے اسباق سیکھ لیے۔ ایک تو مفتی رشید احمد صاحب سے ہم نے یہ سیکھا کہ مسلح پہرا اور اپنے آپ کو محفوظ رکھنا اور آدمی کو بیدار رہنا اور اپنے تحفظ کے لیے کوئی بھی اقدامات کرنا یہ فرائض میں داخل ہے۔ اور دوسری بات ہم نے یہ سیکھی کہ کلاس کے اندر ایک مرتبہ مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ فلان چیز ثابت نہیں، فلان چیز ثابت نہیں۔ اسی طرح غالباً مسح رقبہ اور یہ کانوں کے مسح کے بارے میں کچھ تفصیل آئی تو انہوں نے فرمایا کہ یہ فلان جز اس میں جو ہے یہ ثابت نہیں ہے۔ اس میں ہمارے ایک طالب علم تھے، غالباً وزیرستان کے تھے، وہ بڑے جسیم بھی تھے اور جرأت مند بھی تھے۔ وہ اٹھے اور انہوں نے فرمایا کہ حضرت یہ تو جائز ہے، یہ تو جائز ہے جی، یہ تو ثابت ہے۔ تو مفتی صاحب نے ایسے آہستگی سے فرمایا کہ کیسے ثابت ہے؟ اس نے کہا یہ تو عالمگیریہ نے لکھا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ واہ جی واہ، مفتی صاحب بڑے محقق ہیں، جو چیز عالمگیریہ اور شامیہ میں لکھی ہوئی ہو وہ ثابت ہوتی ہے۔ تو ہم نے اس جگہ سے اتنا بڑا سبق سیکھا کہ واقعی ہمارے فقہ کی کتابوں میں تو بہت ساری چیزیں لکھی ہوتی ہیں، لیکن ثبوت کے لیے قرآن اور سنت کا ہونا ضروری ہوتا ہے، حجج اربعہ سے ایک چیز ثابت ہو۔ تو بہرحال مفتی صاحب نے الحمدللہ ہمیں علمی طور پر، عملی طور پر انتہائی متاثر کیا۔ وہ ایک دن کھڑے ہو گئے، میں اس کے بائیں طرف مصلی کے ساتھ کھڑے ہونے کو مامور تھا۔ ان کا اپنا ایک قالین ہوتا تھا، اس قالین پر خاص بندے کھڑے ہوتے تھے، تو بائیں طرف میں مامور تھا۔ ایک دن مجھے انہوں نے کہا کہ آپ یہ انگلی اٹھا کر واپس کیوں رکھتے ہیں؟ تو میری زبان سے بات نکل گئی، میں نے کہا حضرت میری تحقیق یہ ہے کہ یہ رکھنی پڑتی ہے۔ تو انہوں نے فرمایا محقق صاحب اپنی تحقیق لکھ کر کے لاؤ۔ تو پھر میں بہت تک گیا ادھر ادھر، اساتذہ سے مفتی احمد ممتاز صاحب بھی اس وقت وہیں تھے، اور یہ ابھی جو مفتی محمد صاحب ہیں یہ اس وقت مفتی زرین صاحب کے نام سے مشہور تھے، ابھی نام تبدیل کیا ہوا ہے، یہ بھی تھے، لیکن یہ اس وقت ایسے پڑھانے والے نہیں تھے، غالباً دوسرے درجوں کو پڑھاتے تھے، لیکن ہمیں تخصص میں یہ لوگ نہیں پڑھاتے۔ تو ہم نے ان سے پوچھ کر کے کچھ نہ کچھ لکھا، پھر حضرت صاحب کے سامنے پیش کیا، پھر اس پر انہوں نے تحقیق کی۔ ایک مرتبہ کہہ کے لفظ پر 1.5 گھنٹہ انہوں نے اتنی تحقیق کی کہ آدمی حیران ہو جائے۔ تو بہرحال علمی اور عملی طور پر مفتی صاحب سے ہم بڑے متاثر ہیں، اس لیے کہ وہ ایک دن کھڑے ہوئے اور جانے لگے تو پیچھے پیر ہٹا کر کے استغفر اللہ فرمایا۔ پھر ہمیں کہا کہ دیکھو جاتے وقت میں نے بایاں پیر آگے کیا اس لیے استغفار پڑھ رہا۔ تو واقعی انتہائی بڑے عالم تھے، باعمل عالم تھے، اور انتہائی ہمیں انہوں نے متاثر کیا ہے، اور اگرچہ شفقت بھی ہمارے ساتھ بہت فرمائی ہے، اور ہم نے جو کچھ سیکھا ہے تخصص میں ان کی دعاؤں سے سیکھا ہے۔ اگرچہ ہمارے زیادہ علمی مشغلہ اور طالب علمی مولانا مفتی عبدالرحیم استاد صاحب کے ساتھ گزری ہے، اور مفتی ابو لبابہ صاحب سے زیادہ کچھ سیکھا ہے، لیکن انہوں نے ہمیں جو دعائیں دی ہیں اور جو اخلاق سکھائے ہیں